سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, اللہ رب العزت منافقوں سے نہیں کہتا, اور اللہ رب العزت کافروں سے نہیں کہتا. اللہ رب العزت ان لوگوں سے نہیں کہتا جو قرآن سے نفرت کرے. اللہ رب العزت ایمان والے کو مدعو کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا, جنہوں نے نبی کی دین کو پہچانا, جنہوں نے صحابہ کے طریقے کو پہچانا, جنہوں نے تابعین کا طریقہ پہنا, جنہوں نے حضور کا طریقہ پہنا. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, قوا انفسکم, پہلے دوستوں کو نہیں, پہلے اپنے اقارب کو نہیں, پہلے اپنی بستی کو نہیں, پہلے اپنے رشتہ داروں کو نہیں, پہلے اپنے آپ کو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دیکھو دین آسان ہے. اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, میں حافظ ہوں, مجھے ایک حرف کے بدلے 1 یا 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ میں سے کوئی حافظ نہیں ہے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, آپ کو ایک کے بدلے 20 نیکیاں ملتی ہیں. اب جس بیچارے کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنا عظیم الشان تحفہ رکھا ہے. اگر وہ انگلی چلاتا ہے, انگلی ان پڑھ ہے, پڑھنا تو نہیں آتا, انگلی چلاتا ہے نا, اس کی انگلی چلانے پر 1 حرف کے بدلے 30 ثواب ملتے ہیں اسے, اور میں حافظ ہوں, مجھے 10 ہی ثواب ملتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پہلے اپنے دامن کو دیکھو, پھر دوسرے پر انگلی اٹھاؤ. پہلے اپنے گھر کی حفاظت, پھر باقیوں کے گھر کی حفاظت. پہلے اپنی اولاد کی حفاظت, پھر ان کی اولاد کی. پہلے اپنے بچوں کی حفاظت, پھر ان کے بچوں کی. پہلے اپنی بیٹیوں کی حفاظت, پھر ان کی. پہلے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت, پھر بعد میں دوسرے پر انگلی اٹھانے کا کہا ہے. لیکن پہلے آپ نے آپ سدھارنا. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ سب یہ رکھتے ہیں امید کہ انشاءاللہ ہم اپنا آپ سدھاریں گے. کیا کریں گے؟ پھر اپنے گھر والوں کو. پتہ ہے گھر والے کس سے کہتے ہیں؟ گھر والوں میں شامل سب سے پہلے آپ کی اولاد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں انسان مر گیا نا, انسان مر گیا, ملک موت کا فرشتہ آیا نا, جو ہی گھوڑا اس کا پکڑا نا, جب قبر کے اندر لے گئے نا اس کو, تو انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی چیزوں کا؟ انسان مر گیا نا, جو عمل کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے, بند ہو گیا. اب اس کو کسی چیز کا ثواب پوچھتا, اب یہ جو ہے عمل کر سکتا, لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ چاچا میری گل سمجھے دیے, چاچا بات سمجھے دیے. ہاں, مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. کتنیا؟ ارے 3 چیزوں کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے امت کے نوجوانوں, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے مرنے کے بعد جس چیز کا ثواب ملتا ہے, پہلی ہے اولاد. کیا ہے؟ اولاد صالح يدعو له. اگر تس اولاد کو قرآن پاک دی تعلیم دی, اگر آپ نے اولاد کو اللہ کا دین دکھایا, اگر آپ نے اولاد کو صحابہ کا طریقہ سکھایا, اگر آپ نے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی, اگر آپ نے اپنی اولاد کو مکاتب کی تعلیم دی, اگر آپ نے اپنی اولاد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی, تو اس کا بیڑا پار کیا. تو اس کا بیڑا, ارے تو اس کا پلہ پار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا. حضور کے فرماتے ہیں اے صدقے جاریہ ہے اولاد. کیا ہے؟ اگر اولاد, میں ایک باپ کی اولاد ہوں, میں اپنے باپ کی اولاد ہوں, میرا باپ بفضل اللہ تعالی ایک عالم ہے. کیا ہے؟ اور میرے گھر کے اندر دین اور دینداری کا ماحول ہے. کیا ہے؟ لیکن اگر اللہ نہ کرے مرنا تو ہر ایک کو ہے. چاچا کوئی دنیا میں اس وقت نہیں آیا کہ وہ پوری زندگی گزارے. آدم علیہ السلام پہلی بار جتنے بھی حکمران آئے ہر ایک مر گیا, خصوصاً صحابہ کرام, اولیاء کرام, ائمہ مجتہدین, صوفیان کشمیر, علماء ربانی, جتنے بھی کائنات کے اندر آئے کوئی زندہ نہیں رہا, ہر ایک مر گیا. ہر ایک. میرا باپ جو ہے اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے.
آپ کو بھی اور مجھے بھی، آپ کے والد کو بھی۔ میرا والد جو ہے وہ عالم ہے، کل اگر ان کی موت کا معاملہ آ گیا تو مرنا تو ایک میں ہے، تو میں ان کے لیے صدقے جاری ہوں۔ میں آپ کی باپ کے قبر کے اوپر ہاتھ کو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہوں یا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر، میں کہہ سکتا ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمیندے، سب تو بڑے عالم آسے شاعر اسلام تھے، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمیندے جب کل قبر دے اندر ایک مردے کو دفن کیتا نا، قبر دے اندر ایک مردے کو کل دفن کیتا نا، تو قبر دے اندر وہ مردہ چلا چلا کا آواز دے سی، وہ مردہ آواز دے گا، ایک قبر کے اوپر چلنے والے، ایک اکڑ اکڑ کر چلنے والے، ایک کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر چلنے والے، آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ میں بھی دنیا کا ایک سکون تھا، میں بھی اس دنیا کے اندر چلا کرتا تھا، میری بھی زندگی تھی، میری گاڑی تھی، میرے بنگلے تھے، میں کائنات کے اندر چلا کرتا تھا اکڑ اکڑ کر، لیکن آج میں قبر کے اندر ہوں۔ کس کے اندر؟ آج میں تو عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے میرے لیے دھن کر لیں تاکہ میرا عذاب ہلکا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تو اولاد کو علم دیا ہوگا نا، تو صدقے جاریہ میں آ گیا۔ تو جب علم صدقے جاریہ میں آ گیا تو باپ جو قبر کے اندر ہے عذاب اس پر ہلکا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو پہلی چیز کیا ذہن میں آگئی؟ پہلی چیز یہ آگئی ذہن میں، حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب انسان دنیا تو چلے گیا، عمل کا سلسلہ منقطع، سوائے تین چیزیں۔ کتنی؟ پہلی چیز ہے اولد صالح یدعو لہ، اگر تسا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اگر آپ نے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہوگی، یہ بچہ کل آپ کی قبر کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ کو عذاب سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا آگئی؟ اولاد۔ ٹھیک ہے؟ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، آپ اپنے بچوں کو کالج کی تعلیم دو، یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لو، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جنازہ کرنے ہمارے حفاظ کرام، ہمارے عالم، ہمارے بچے مکاتب کے، ہمارے بچے درسگاہوں کے جنازہ کرنے کے لیے ہمارے عالم ہوتے ہیں، وہاں کوئی سب سے بڑا ڈاکٹر بھی جنازہ کرنے آگے چڑھتا۔ اور علم ينتفع به، اگر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم نہ دی تو تمہارے بچے تمہارے لیے آخرت میں نجات کے ذریعے نہیں بن سکتے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جڑا بچہ تو سمجھو قرآن پاک کی تعلیم پڑھ سی، من قرأ القرآن، جو بچہ قرآن پاک کی تعلیم پڑھے، وہ حافظہ، پھر اس کو یاد کر سی، ٹھیک ہے، ثم ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک جنت کے اندر اس کا مقام دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اور پھر اللہ پاک سن اس کے اکھڑ کے اندر ایک ایسی چیز دی تھی، کل قیامت کے دن جب یہ حشر کے میدان کا موقع آئے گا، یہ سفارش بنے گا کس کے لیے؟ باپ جہنمی ہوگا باپ کے لیے، اولاد جہنمی ہوگی اولاد کے لیے، اپنے اقارب رشتہ داروں میں سے جو بھی جہنم جانے والا، جس کا بھی جہنم والے ہوگی، اس کے لیے سفارش نامہ بنے گا ایک قیامت کے دن۔ لہٰذا دوسرا مسئلہ کس کا آ گیا؟ علم کا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ذہن میں چچا۔ پہلی چیز، مرنے تو بعد حساب و کتاب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا چچا؟ سلسلہ بند ہو گیا۔ اتنے دو تین چیزیں سے سوال پوچھ سی کتنی ہے نا؟ پہلی چیز ہے اولاد صالح یدعو لہ، اولاد جو ہے نیک صالح بنائی، صدقے جاریہ، علم ينتفع به، علم دیا، صدقے جاریہ۔ تیسری چیز ہے آپ کی مسجد کی لائٹ خراب ہے، آپ نے مسجد کے معاملے میں، ادارے کے معاملے میں آپ نے معاملے کی واقعی صدقے جاریہ بن کیا بن گیا؟ صدقے جاریہ بن گیا۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اکثر اگر ہم پہاڑی طبقوں میں دیکھیں نا، میں ابھی بھی یہی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے ہم پیچھے، ہر لحاظ سے، نہ ہمارا ایمان مضبوط، نہ ہمارے بچے مضبوط، نہ ہمارے مکاتب مضبوط، نہ ہمارے امام مضبوط ہے، ہمارے امام بھی مضبوط نہیں ہے، لیکن بفضل اللہ تعالی آپ لوگوں کا بہت مفید مند چیز یہ ہے کہ آپ کا امام جو ہے ایک عالم یہ عالم یافتہ ہے، ایک مفتی صاحب ہے آپ کا عالم، آپ لوگوں کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھانا۔ کیا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ طے شدہ اصول زندگی کا، اگر ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ پاک ہمارے گھر کو آباد کر لیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو
آباد نہ کیا اور رب ذوالجلال ہمارے گھروں کو آباد کرنے والے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے